والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا راحت العاشقین. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم صدر بزم کائنات مالک شش جہات تابش غار حرا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہمارے وہاں سورہ النمل پر روزانہ کی بنیاد پہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد درس قرآن چل رہا ہے. تو اس میں خاص طور پہ ابتدائی 3 رکوعوں میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس مختصر نشست میں مفصل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو دوسرے اور تیسرے رکوع میں کیا گیا ہے اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. مضمون تھوڑا سا خدشہ ہے طویل نہ ہو جائے، لیکن میں اس کے باوجود سمیٹ کے اس کو اپنے وقت میں ہی مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی تو آپ اس کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ رہنا. ویسے کوشش ہوگی کہ وقت پر ہی اختتام پذیر ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کی اولاد سے 5ویں 6ٹھی پشت سے اللہ کے پیغمبر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بادشاہت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، اور کچھ بابرکت وجود اس عظیم المرتبت خاندان میں ایسے بھی گزرے کہ جن کو نبوت و بادشاہت کا سنگم بنایا گیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کے صاحبزادے تھے اور ان کے وارث قرار پائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ارشاد فرمایا ہم نے حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ یا حکومت لے لو، یا دولت لے لو، یا علم لے لو. تو انہوں نے کہا مالک ہمیں علم دے دیں، تو اللہ نے دولت و حکومت اس کے صدقے سے عطا کر دی. تو سب سے بڑی دولت علم ہے.
تو یہاں کہا